बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है जनाब आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे। नाज़रीन, वही हुआ जिसका हमें डर था। अल्लामा राशिद महमूद रिजवी साहब ने बड़े गलत मौके पे कमेंट किए थे जलाली साहब के हवाले से। इनको ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। इन्होंने जज्बात से या जल्दबाजी से काम लिया है। इनको हिकमत अमली से काम लेना चाहिए था। बाज़ औक़ात मैं सोचता हूँ कि इनके ऐसे चांसेस पहले भी हो चुके हैं। पता नहीं कौन लोग हैं जो इनके मुशीर हैं, इनको समझाते नहीं हैं कि भाई ये मौका नहीं था बोलने का। आपको जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, आपने जो भी बातें करनी थी, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते। लेकिन बस अल्लामा राशिद महमूद रिजवी साहब, अल्लाह जाने को क्या मसला है। बाज़ औक़ात मुझे यूँ लगता है कि जैसे ये जल्दबाज भी हैं, कुछ ज़िद्दी से भी हैं। अल्लाह ताला इनकी भी हिफाजत फरमाए। इस वक्त जो है वो लगता है कि एक बार फिर मैदान लगने वाला है। अब होगा क्या, ये देखते हैं क्या होता है। अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब के शागिर्द हैं और इनके नुमाइंदा भी हैं और शेखुल हदीस भी हैं, उस्तादुल उलमा भी हैं, मुनाज़िर भी हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ाहिद महमूद नुमानी जलाली साहब दामत बरकातुहू मालिया, उन्होंने इस वक्त जो है वो टारगेट किया है राशिद महमूद रिजवी साहब को। और इन्होंने जो बातें की हैं, जिस तरह चैलेंजेस किए हैं, वो आप एक मरतबा ख़ुद सुन लें। फिर आखिर पर हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला आले सुन्नत व जमात के हाल पर रहम और करम फरमाए। तो आइए जी, ज़ाहिद महमूद नुमानी जलाली साहब की गुफ्तगू समाअत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मद व वालिदैहि व अम्मिही व आलिही व अस्हाबिही व सल्लम। दीगर गो हालात में मुफ्ती राशिद साहिब का भी क्लिप आया। क़िबला इमाम जलाली ज़िदा शरफ़ुहू के अक़ीदा मासूमियत पर जो बयान था उससे मुताल्लिक़ बहुत से लोगों को ताज्जुब हुआ, लेकिन हमें इस पर कोई ताज्जुब नहीं हुआ। एक बुग़्ज़ व इनाद से भरे हुए और हसद व इनाद के मरीज़ के लिए इससे बेहतर और साज़गार वक्त कोई नहीं था कि जब एक तरफ गाली ब्रिगेड पूरे ज़ोर व शोर से शुरू हो जाए और एक तरफ तफज़ीली टोला अपना पूरा जोर लगा रहा हो। अलगरद ये दुश्मन के लिए इससे बेहतर माहौल तो कोई नहीं होता। तो इसलिए मुफ्ती राशिद साहिब ने अपना सारा वज़न हनीफ कुरैशी के टोले में डाला और अब मैं दावत दूंगा कि वो इस पर मुस्तकिल रहें। एक तरफ पीर मेहर अली शाह साहिब की इबारत पर वही जोर हनीफ कुरैशी का तबका दे रहा था और एक तरफ मुफ्ती राशिद साहब भी अपना पूरा जोर लगा रहे थे। वक्त मुनासिब पर इंशाअल्लाह इन सारे हक़ाइक़ का पर्दा खोलेंगे। बहरहाल बात शुरू करने से पहले एक बात मैं वाज़ेह कर दूं, चूँकि पहले भी बहुत से लोगों ने कलाम किया, अब भी बहुत से लोग मुझसे बात करेंगे कि आप अंदरूनी खाना बैठ कर ऐसी बातें हल क्यों नहीं कर लेते। मुफ्ती राशिद साहब तो तैयार होती हैं, आप लोग दरमियान में आड़े हैं। तो सादी सी बात यह है कि हमने बैठ कर मसाइल पर गुफ्तगू करने के लिए बिल्कुल इत्तिफाक राय किया और बैठ कर गुफ्तगू की भी, लेकिन जिन मसाइल में मुफ्ती साहब मुंह की खा कर आते हैं, बाहर आकर शोर मचाते हैं कि मैंने बहुत बड़ा मार्का मार लिया, हमारी ऐसी आदत नहीं है। हमें सच बोलने की आदत है। झूठ से अल्लाह पनाह में रखे। कितने कितने झूठ हैं जो मुफ्ती साहब बड़े शौक से बोल देते हैं। तरीकी रिकॉर्ड के तौर पर मैं वाज़ेह कर दूं कि चूँकि मुफ्ती साहब का मसला असल इकबाल के हवाले से था और जिस वक्त हमने इकबाल के हवाले से जवाब दिए तो मैंने कहा इन बातों का जवाब मुफ्ती राशिद अब क़यामत तक नहीं दे सकता। इस जैसे 100 भी आ जाएं तो इकबाल के हवाले से जो मुफ्ती राशिद ने ब्लंडर छोड़े हैं, मेरी एक दलील के जवाब नहीं दे सकते। लेकिन मिर्ज़ा मंगोल की तरह वो एक मामले में फंसता है तो दूसरी की तरफ चला जाता है, दूसरे में को पकड़ता है तो तीसरी तरफ निकल जाता है। अब मुफ्ती राशिद इकबाल की जान छोड़ देगा और कोई और शोशा छोड़ेगा। मैंने पहले पेश कोई की थी अपने अहबाब को और वही हुआ। मुझे इस पर कोई ताज्जुब नहीं कि ये क्यों हुआ, तो ये तो इसने करना ही था। इकबाल के हवाले से भी सारी बातें इसके ऊपर कर्ज हैं, ये जवाब दे उन बातों का। तो तारीखी हवाले से बात यह है कि बहुत से ऐसे मौके हैं कि मुफ्ती राशिद साहब को बड़े बड़े उलमा के सामने पेश किया गया और वहां से मुंह की खाकर आते रहे और बाहर आकर कहते रहे मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। इकबाल के मसले में जो हमने जवाबात दिए और आइंदा भी देंगे, इसी से मिलते जुलते जवाबात हजरत मौलाना खादिम हुसैन रज़वी साहिब अलैहिर्रहमा ने दिए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं गवाह हूँ, कोई इधर उधर के रावियों का वास्ता नहीं है, फकीर के सामने ये जवाबात दिए गए। और आखिर में बाहर आकर कहता था मैंने तो मौलाना साहब को लाजवाब कर दिया। आज दुनिया ने देख लिया कि
जवाबात किसके मजबूत हैं। सारे कादियानियों के हवाले उठा उठा कर तमाशा लगाया हुआ था। मुफ्ती अब्दुल अलीम साहब की बारगाह में बिल्कुल जीरो लाजवाब होकर आया, और आज तक हर मजलिस में बैठकर ये बंदा कहता है कि मैंने उनको लाजवाब कर दिया। अलगरज ये इसकी तवील दास्तान है और पुरानी आदत है। मुझे चूंकि ये सारे हकायक मालूम थे, हमने भी बैठने का फैसला किया था, लेकिन उसमें गारंटी ली थी कि सच बोलेंगे और फिर जो भी फैसला हो उस पर इत्तिफाक राय करेंगे। हजरत पीर मुफ्ती गुफरान महमूद सियाली साहब थे कि जिन्होंने बंदा नचीज को मजबूर किया इनसे एक मीटिंग करने के लिए। उन्होंने जितने फोन किए उनके दर्द दिल पर अल्लाह ने अजर अता फरमाए। 15 से 20 घंटे तकरीबन कॉलें की। मैंने उनसे गारंटी ली थी कि ये खामोश होंगे और फिर इन मसाइल पर जो अंदरून खाना इत्तिफाक होगा ये तस्लीम करेंगे, लेकिन अंदरून खाना सारे जवाबात लेकर बाहर आकर शोर मचा दिया कि जनाब कुछ भी नहीं था। अब दुनिया के सामने हमने खुलकर बयान किया, अब भी देखेंगे, अब कोई हमें ये मशवरा मत दे क्या आप अंदरून खाना बैठ जाएं, इस तरह हो जाए वो हो जाए। अब राशिद रिजवी को मेरा चैलेंज है कि बेटा मैदान में रहना, और अब चूंकि मैदान लग चुका है, खुद इसने आगाज किया सोशल मीडिया पर आने का। ये इसलिए बयान किया कि अब हमें कोई राब्ता करके ना कहे क्या आप खामोशी इख्तियार कर जाएं, ऐसा नहीं होगा। अब हम डट कर जवाब देंगे और मुफ्ती राशिद से भी कहेंगे कि बेटा आप मर्द बनना, अब हिजड़ों की तरफ भागना नहीं, मैदान से जवाब देकर जाना। जो हम सवाल छोड़ेंगे, हमारे ऊपर जो सवाल करो हम भी जवाब देंगे। किस्सा मुख्तसर मुफ्ती राशिद ने कहा कि जिस कॉन्टेक्स्ट में और तशरीह में ये लफ्ज बोले गए वो काबिल गिरफ्त और काबिल मुआखजा हैं। डॉक्टर साहब ने जो जुमला जिस कॉन्टेक्स्ट और जिस इबारत की तशरीह में बोला है, डॉक्टर साहब की ये बात जो है और ये जुमला ये काबिल गिरफ्त है, काबिल मुआखजा है। और फिर आगे इकरार भी किया कि ये राफजी को जवाब दे रहे थे। ये तो इकरार कर लिया कि सैयदना ताजदार गोलड़ा पीर मेहर अली शाह साहब राफजी को जवाब दे रहे थे। पीर मेहर अली शाह साहब अलैहिर्रहमा ने एक राफजी को जवाब दिया। फदक के मामला में राफजी ने यह दावा किया था और थोड़ी देर बाद खुद इकरार कर लिया। अगरचे मुद्दा को कोई और साबित करना चाहते थे, लेकिन खुद इकरार कर गए कि अस्सवाल मुआदन फिल जवाब, कि सवाल जो होता है जवाब में मलहूज होता है। किबला डॉक्टर साहब का क्लिप चलाकर इतराफ किया कि सवाल ही जवाब में मलहूज होता है। अब इन सारी बातों को जमा करें तो किबला सैयदना ताजदार गोलड़ा पीर मेहर अली शाह साहब एक राफजी का जवाब दे रहे थे, और राफजी ने सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हक को साबित करने के लिए उनकी इस्मत का दावा किया। ये लफ्ज याद रखने हैं कि ये दावा राफजी ने किया इस्मत का, और जवाब में सवाल ही मलहूज होगा। राफजी का दावा और राफजी के दावाए इस्मत को मलहूज रख कर पीर मेहर अली शाह साहब ने जवाब दिया। राफजी का दावा क्या था और राफजी के यहाँ इस्मत का मतलब क्या है, अब सब कुछ मलहूज जवाब में होगा। अब इस्मत की तारीफ में अहले सुन्नत का और रवाफिज का मुकम्मल इख्तिलाफ है। इस्मत अंबिया में भी इख्तिलाफ है। उनके यहाँ इस्मत अंबिया का माना कुछ और है, हमारे यहाँ माना कुछ और है। और वही इस्मत अंबिया फिर रवाफिज आइम्मा के लिए भी मानते हैं और हम मानते ही नहीं हैं। अलगरज उनके यहाँ जो इस्मत आइम्मा की तारीफ है वो हमारे यहाँ इस्मत अंबिया की भी नहीं। ये है असल मुद्दा। और पीर मेहर अली शाह साहब राफजी के इतराज को नकल करके उसका जवाब दे रहे हैं। अब राफजियों के यहाँ इस्मत क्या है ये पहले समझ लें। सबसे पहले मैं अहले सुन्नत के मसादिर से बयान कर देता हूँ। ये है फवातिहुर रहमूद, इसमें इसी चीज को बयान किया गया। आगे नकल किया मुसल्लम सबूत में जाफरिया जब बोला गया तो इन्होंने कहा मेरा रवाफिद, ये रवाफिज का ग्रोह था। अब मुसल्लम सबूत ने ये तारीफ एक ग्रोह के खाते में डाली तो फवातिहुर रहमूद में कहा गया बल रवाफिद कुल्लुहुम, बल्कि ये ग्रोह नहीं सारे के सारे राफिदी यही कहते हैं। इन्हीं उनका इजमाई मसला है, कोई इख्तिलाफ ही नहीं है। यरौन अल-अइम्मत अल-इस्ना याशरा कर्रमल्लाहु वजूहहुम मासूमीन अनिल खता, कि वो उन्हें खता से मासूम समझते हैं मिसल अल-अंबिया। इस पर आला हजरत रहमान ने भी हाशिया लिखकर इसकी तायीद फरमाई कि रवाफिज का यही मजहब है। तो ये अहले सुन्नत के मसादिर पढ़े होते तो शायद इनको कुछ इल्म आ जाता। अव्वल अहले सुन्नत के मसादिर में भी ये तय है कि रवाफिज के यहाँ मासूम वो होता है जो खता इज्तिहादी से भी मासूम हो। अब ये जो हमारे उलमा नकल करके गए कि रवाफिज का ये दावा है, तो रवाफिज के मसादिर से भी देख लेते हैं कि रवाफिज अपनी इस्मत की तारीफ में क्या बयान करते हैं। ये बिहारुल अनवार मुल्ला बाकिर मजलिसी की
جس کو بڑی ایتھنٹیکیشن حاصل ہے مصادر روافظ میں، اس میں بھی کہا کہ وَمَن لَيْسَ بِمَعْصُومٍ فَقَدْ يَكُونُ ظَالِمًا اما لنفسه او لغیرہ، کہ امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ معصوم ہو، معصوم نہیں ہوگا تو پھر وہ ظالم ماننا پڑے گا۔ عصمت کی شرط لگائی، پھر اس کے بعد عصمت کو بیان کیا کہ معصوم کیا ہوتا ہے، والامام المستحق للامامہ له علامات فمنها ان يعلم انه معصوم من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها ولا يزل في الفتيا، کہ امام کبھی فتوے میں خطا نہیں کرتا، پھسلتا نہیں ہے، یعنی اجتہاد میں جو مسائل بیان کرے، ولا يخطئ في الجواب، کہ ان کے ہاں جو امام معصوم مانا جاتا ہے وہ کبھی خطا نہیں کر سکتا جواب میں۔ یہ ملا باقر مجلسی نے ذکر کیا۔ اسی طرح روافظ کا ایک اور مصدر عصمت الانبیاء، اس میں بھی بیان کیا گیا اذن فرض اتباعہ یوجب عقلا عدم تجویز الخطا علیہ، کہ جب امام کی اتباع واجب ہے تو عقلا یہ ضروری ہے کہ امام سے کبھی خطا صادر ہی نہ ہو، عدم تجویز کو لازم قرار دیا گیا۔ اسی طرح عقیدۃ الشیعۃ الامامیہ، اس میں بیان کیا گیا قال العلامۃ الحلی لو وقع منہ الخطا لوجب الانکار علیہ، کہ اگر امام معصوم سے روافظ کے نزدیک خطا واقع ہو جائے اجتہاد میں تو اس کا انکار لازم آئے گا۔ علامہ حلی کی اپنی کتاب میں بھی یہی موجود ہے، یہ علامہ حلی کی کتاب الفین اردو میں بھی روافظ کے ہاں معروف ہے، اس میں بھی ذکر کیا۔ اسی بیان سے معلوم ہوا کہ معصوم نبی ہو یا امام، اس سے خطا اجتہادی کا بھی سرزد نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ روافظ کے اتنے مصادر ہیں، یہ میں نے مشت نمونہ خروارے دکھا دیے، ورنہ یہ عقیدہ مسلم ہے کہ روافظ کے ہاں خطا اجتہادی کا صدور بھی محال ہے، وہ واقع نہیں ہو سکتی۔ اب آئیں جناب اصل موضوع پر۔ حضرت دار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب نے جس رافضی کے قول کو نقل کیا، تو رافضی کے ہاں تو خطا اجتہادی کا صدور بھی منع ہے، اور خود تسلیم کر لیا مفتی صاحب نے کہ سوال معاذ فی الجواب، کہ جو سوال ہوگا جواب اسی کے مطابق ہوگا۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے جس عقیدہ عصمت کو بیان کر کے رد کیا قول کو، وہ عقیدہ عصمت روافظ کا تھا۔ روافظ کے عقیدہ عصمت پر ضرب کاری لگائی، اور پھر اہل بیت اطہار کی شان کو بھی بیان کر دیا اہل سنت کے مفہوم کے مطابق۔ باقی یہ دعویٰ کیا مفتی راشد صاحب نے کہ قبلہ جلالی صاحب نے تو خطائے مطلق بولا، اور اس سے پھر خطائے اجتہادی مراد نہیں لی جا سکتی۔ پیر صاحب نے مطلقاً خطا کی بات کی ہے، مطلقاً خطا۔ ثابت کیا ہوا؟ جب خطا اجتہادی کی بات نہیں کر رہے تو پھر خطا معصیت کی بات ہو رہی ہے۔ کمال ہے، پیچھے جب موجود ہے کہ خطا مطلق، اور روافظ کے ہاں اس میں خطا معصیت ہو یا خطا اجتہادی ہو کوئی بھی صادر نہیں ہو سکتی۔ اور پیر مہر علی شاہ صاحب یہ لکھتے ہیں کہ ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں۔ آیت تطہیر کا مطلب جو وہ نکال رہے تھے کہ کسی بھی قسم کی خطا، تو جناب یہ کسی بھی قسم میں خطائے اجتہادی بھی تھی اور خطائے معصیت بھی تھی، یہ کوئی تعین نہیں کہ پیر صاحب نے مطلق بولا تو لہذا عصمت کی جب نفی کریں گے تو خطائے معصیت سے ہی نفی ہوگی، خطائے اجتہادی سے ہوگی نہیں۔ کمال ہے، پیر صاحب نقل روافظ کے قول کو کر رہے ہیں اور بیان بھی کر رہے ہیں کہ اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے، اپنی تو بات ہی نہیں کی، کہا فریق مخالف، اور خود مفتی راشد صاحب مان گئے کہ وہ رافضی کا جواب تھا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ نے ایک رافضی کو جواب دیا، فدق کے معاملہ میں رافضی نے یہ دعویٰ کیا تھا، اور آگے لکھا کہ کسی بھی قسم کی خطا کا سرزد ہونا وہ ناممکن سمجھتے ہیں۔ کسی بھی قسم، اس لفظ کو یاد رکھ لیں، اس میں خطا اجتہادی خطا معصیت دونوں ہیں، اور مسئلہ فدق کا معصیت سے دور تک واسطہ ہی کوئی نہیں، یہ تو خالصتاً علمی مسئلہ ہے۔ اس علمی مسئلے میں معصیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب بھی کوئی اہل علم آپس میں علمی کلام کریں تو اس میں معصیت والی بات کہاں سے آ گئی؟ یہ تو ویسے ہی معہود تھا کہ جب علمی مسائل میں گفتگو ہوتی ہے تو اس میں تو خطائے معصیت کا ذکر ہی نہیں ہوتا، خطائے اجتہادی کا ہی ذکر ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور کلپ چلا کر کہا کہ جلالی صاحب نے خود اعتراف کیا کہ خطا معصیت کا امکان تھا۔ استغفر اللہ العظیم۔ کہ پیر صاحب نے یہاں امکان کس خطا کا مانا ہے، خطائے معصیت کا یا خطائے اجتہادی کا؟ یہ خطائے معصیت کے امکان کا قول جلالی صاحب نے کبھی کیا ہو؟ جلالی صاحب نے مطلق خطا کی بات کی تھی، اور جناب کو اتنا ہی پتہ نہیں کہ مطلق کیا ہوتا ہے اور خطائے معصیت کیا ہوتی ہے۔
یا پھر تجاہل عارفانہ ہے؟ الغرض علمی میدان میں رہنے والے اتنا ضرور سمجھتے ہیں کہ قبلہ پیر صاحب نے تو مطلق ذکر کی، بے شک مطلق ذکر کی، اور کہا کہ پھر جو نفی ہوتی ہے وہ خطا معصیت سے ہوتی ہے، اور بھئی مطلق روافظ کے قول میں نقل کی، اور روافظ کے ہاں معصیت اور خطا اجتہادی دونوں شامل تھے، اور تھوڑا سا اگر علمی منطقی ذوق ہوتا اور اساتذہ سے کبھی دعائیں لی ہوتی تو اتنا ضرور ہوتا کہ مطلق وہ ہمیشہ اپنے کسی نہ کسی فرد میں پایا جاتا ہے، مطلق اپنا خارجی وجود رکھتا ہی نہیں ہے جناب، مطلق بول کر کسی نہ کسی کی تعیین کرنا ضروری ہے۔ پیر صاحب فرما رہے ہیں مطلق، اور مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے تسلیم کیا کہ پیر صاحب نے خطا معصیت ذکر کی، کتنا بڑا الزام ہے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کلپ چلا کر بھی اندازہ نہیں ہوا کہ بیان کیا ہو رہا ہے۔ وہاں خطا مطلق اور مطلق اپنے کسی فرد میں پایا جاتا ہے، اور اس فرد کی تعیین قبلہ امام جلالی رضی شرفوں نے فرما دی کہ فرد کی تعیین خطا اجتہادی سے ہے، معصیت سے نہیں۔ درجنوں بیانات میں بیان کیا گیا کہ خطا معصیت مراد نہیں ہے، سارے حذف کر کے جبرن ایک اپنی طرف سے قول مسلط کیا کہ نہیں خطا معصیت ہی بنتی ہے۔ تو اب آپ نے ثابت کرنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے خطا معصیت کا قول کہاں پہ کیا، اور مطلق کا معنی معصیت ہوتا ہے، یہ بھی آپ نے ثابت کرنا ہے۔ باقی بھی بیان کرتے کرتے شاید ہوش نہیں رہا، آخر میں خود ہی سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلہ کو اجتہادی قرار دینے کے دلائل بھی دے گئے، خود بیان کر گئے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجران و غضب اجتہاد کی بنیاد پر تھا۔ اب سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجران و غضب وہ اجتہاد کی بنیاد پہ تھا۔ پہلے یہ نجی مجلسوں میں بیان کرتے تھے ہجران و غضب کو تو علماء نے ذکر کیا ہے، لیکن اجتہاد کو اس طرح کبھی ذکر نہیں کیا۔ آج تسلیم کر گئے آخر میں کہ یہ اجتہاد کی بنیاد پر تھا، پھر آگے دلائل بھی دیتے رہے اجتہاد کے ہونے کے۔ تو جناب یہ تو ہمارا موقف ہو گیا۔ اس مسئلہ فدق کو کئی پہلو سے بیان کیا گیا، ایک پہلو اجتہاد کا ہے، ایک پہلو عمومی حکم پر عمل پیرا ہونے کا ہے، اور اجتہاد کے پھر دو پہلو ہیں کہ حدیث میں اجتہاد تھا یا آیت میں اجتہاد تھا۔ تو جناب مفتی راشد صاحب تو اجتہاد کو ذکر کر گئے، ہمارا مسئلہ تو ختم۔ اگر یہ اجتہاد کا مسئلہ ہے تو اجتہاد میں مصیب ایک ہوتا ہے۔ جب اتنا کہہ دیا گیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ مبنی بر صواب تھا، درست تھا اجتہاد میں، تو لازم بات ہے کہ دوسری طرف خطا اجتہادی ہی ملحوظ ہوتی ہے۔ والحق عند اللہ واحد، حق ایک ہی ہوتا ہے، اور دوسری جانب جو خطا اجتہادی ہوتی ہے وہ کوئی معصیت نہیں، وہ کسی پر عیب نہیں۔ اب میں اگلی بات بھی کر جاتا ہوں، وہ تو صحابہ اگر درست فیصلہ کر دیں تو نبی پر بھی عیب نہیں۔ بات میں بہت بڑی کر گیا، لیکن اب اس کو مفتی راشد چھیڑے گا، کیونکہ اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اجتہاد الانبیاء کا بھی جو انہوں نے مسئلہ چھیڑا وہ بھی غلط چھیڑا ہے، وہ بھی قابل مواخذہ و قابل گرفت ہے۔ اتنی بڑی بات میں نے کی ہے کہ اجتہاد کے مسئلے میں اگر صحابی درست رائے رکھ لے تو نبی کی طرف بھی اجتہادی خطا کی نسبت کر دینا کوئی عیب نہیں، بغیر کسی منصوص امر کے۔ یہ میرا دعویٰ ہے، مفتی راشد اچھی طرح یاد کر لے اور اس کا جواب دے، اور اس پر اپنا کلپ ریکارڈ کروائے۔ دعویٰ تو کر دیا کہ اجتہاد الانبیاء کے مسئلے میں بھی انہوں نے قابل مواخذہ باتیں کی ہیں۔ آخری جملہ پھر میرا غور سے سن لیں، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو درست و صواب کہا گیا تو خطا اجتہادی دوسری جانب ملحوظ رہے گی۔ اس کا ذکر لفظوں میں کریں یا ویسے نیت میں رکھیں، لیکن ماننا پڑے گا۔ باقی رہا ایک سوال، مفتی صاحب نے کہا جس کانٹیکس میں جس تشریح میں یہ کلام کیا گیا وہ قابل گرفت ہے، یہ تشریح یہ کس تشریح میں کیا گیا؟ پیر صاحب نے فرمایا اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے، یہ ہم کہتے ہیں کہ مفتی صاحب نے یہ تو کہہ دیا کہ جلالی صاحب کا جواب غلط ہے اور قابل گرفت ہے، قابل مواخذہ ہے، تو جناب اس دلیل کو ذکر کریں اور اس کے جواب کو ذکر کر دیں۔ امام جلالی زیدہ شرفہ سے رجوع کروانا فقیر کا کام، یہ اب میدان میں آئیں۔ بڑے بڑے لوگ سمجھے بیٹھے ہیں کہ بڑا محقق الاثر اب میدان میں آیا، اب ایک طرف گالی بریگیڈ شروع ہو گئے، ایک طرف پنڈی سے حملے شروع ہو گئے، ایک طرف یہ جناب سارے مل کر میرا کھلا چیلنج، مفتی راشد صاحب کا اتحاد تو ہو ہی گیا مفتی حنیف کراچی سے۔ یہ راشد رضوی صاحب والی بات ہے تو یہ میں نے سن لی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو بات تو یہی ہے، ہم پچھلے 5 سالوں سے یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو تشریح خطائی نے کی ہے یہ غلط کی ہے اور بہت غلط کی ہے۔ اب وہ آگے بڑھیں، حنیف کراچی کا ٹولہ، مفتی راشد اور ادھر ادھر کے، خیر وہ تو گالی بریگیڈ ہے ان سے تو کلام ہی نہیں، یہ سارے مل کر
روافض کی اس دلیل کو بیان کریں اور پھر بیان کریں کہ اس دلیل کا جواب جلالی صاحب کے لفظوں سے غلط ہے، اور اس کے بعد پھر اپنا جواب دے کر ثابت کریں کہ یہ جواب صحیح ہے۔ اور یہ بھی مہربانی کریں اگر محقق الاسر ہیں تو روافض کی ان کتب سے اعتراض بھی اٹھا کر لائیں کہ تاجدار گولڑا سیدنا مہر علی شاہ صاحب آپ نے روافض کی کن کتب سے یہ دلیل نقل کی، لیکن میرا خیال ہے کہ حنیف قریشی سے لے کر راشد رضوی تک کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے جو روافض کی کتب سے وہ دلیل لے کر آئے۔ 5 دن کا وقت ہے کہ روافض کی دلیل کو لے کر آئیں، جواب خود دے دیں۔ امام جلالی کے جواب کو غلط ثابت کر دیا تو فقیر انشاءاللہ جواب دینا چھوڑ دے گا، امام جلالی سے رجوع کا مطالبہ کرے گا۔ اتنی بڑی آفر ہم نے کر دی، اس سے بڑی آفر اس موضوع کو سمیٹنے کے لیے نہیں ہو سکتی۔ کوئی تو مئی کا لال اٹھے، ہر طرف سے آ جاتا ہے جواب یہ ہے وہ ہے۔ ظالموں، اس اعتراض کو باقی رکھ کر جو شان صدیقی پر ہوا، کیا امت کو دینا چاہتے ہو کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض اسی طرح باقی رکھا جائے گا؟ اس اعتراض کو نقل کریں، جواب دیں۔ یہ سب کے لیے ہمارا کھلا چیلنج ہے۔ اگلی بات انشاءاللہ بعد میں ہوگی، اور مفتی راشد صاحب کو میں کہوں گا کہ آپ کو دنیا سمجھتی ہے کہ بڑے محقق ہیں اور علمی میدان کے بڑے ماہر ہیں، اب میدان میں بھی رہنا۔ یہ نہ ہو کہ اقبال کے مسئلے کی طرح میدان چھوڑ کر بھاگ جاؤ، جب دلیلوں میں منہ کی کھانی پڑی تو بھاگ گئے۔ مجھے کئی کرم فرما کہنے لگے کہ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ جواب روک دیں، میں نے کہا اس کے بعد دلیل کوئی نہیں۔ اقبال کے مسئلے میں سارے بلنڈر چھوڑے، قادیانیوں کی تحقیق اٹھا کر امت کو پیش کی، اور بہانے بناتا ہے کہ مجھے فلاں نے کہا۔ اتنا ہوتا تو آج یہ بولتا نا۔ اب کوئی مت کہے کہ میرے کہنے پر روک دیا تھا جواب، یہ میدان میں رہے، پھر دیکھیں گے اس کے دلوں میں کتنا تیل ہے۔ یہ دلیل ڈھونڈے، جواب دے، اگلی بات بعد میں کریں گے۔ جی ناظرین، آپ نے علامہ زاہد محمود نعمانی جلالی صاحب کی گفتگو جو ہے وہ سن لی ہے۔ جو انہوں نے چیلنجز کیے ہیں وہ بھی آپ حضرات نے دیکھ لیے ہیں، سن لیے ہیں۔ گفتگو دونوں طرف سے آپ نے یقیناً سنی ہوگی۔ آپ دیکھتے ہیں آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ بہرحال میں تو یہی مشورہ دوں گا علامہ راشد محمود رضوی صاحب کو کہ بہتری حضرت اسی میں ہے۔ اگرچہ یقیناً تلخی تو محسوس ہوگی کہ انہوں نے بڑے سخت جملے بولے ہیں اور بڑے دھڑلے کے ساتھ انہوں نے چیلنج کیے ہیں، لیکن میرا یہ ناقص کا خیال ہے، ناقصہ مشورہ ہے کہ اگر بن پڑے تو خاموشی ہی اختیار کیجیے گا، تاکہ ہمارا جو ہے نا وہ مذاق نہ بنے۔ آپ کا بہت اچھا فیم ایک بن چکا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ بہت اچھے طریقے سے رد کر رہے ہیں مرزا انجینئر کا، آپ اسی لائن میں رہیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ کافی بہتر ہوگا۔ وگرنہ جو میں نے بات پہلے کہی ہے، میں پھر وہی بات ایک مرتبہ دہراتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ علامہ راشد محمود رضوی صاحب نے مکمل طور پر جو ہے یا تو توجہ نہیں کی، یا پھر ان کے سامنے جو ہے وہ مکمل وضاحتی بیان آئے نہیں، یا موقع نہیں ملا، ٹائم نہیں بنا۔ بہرحال کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوئی ضرور ہے۔ تو میں اس لیے گزارش کروں گا کہ اگر ٹھیک ہے آپ نے کلپ جو ہے وہ ریکارڈ کروا دیا، آپ نے بات کہہ دی، ادھر سے بھی ایک آ گیا، تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ کی طرف سے کوئی نہ آئے تو ہو سکتا ہے کہ زاہد محمود نعمانی جلالی صاحب 1-2 مرتبہ پھر کہیں، تو بہتری اس میں ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے، وگرنہ جو ہے یہ معاملہ مزید بڑھے گا۔ پھر جب بات شروع ہو جاتی ہے کوئی نہ کوئی پہلو جو ہے وہ رہ جاتا ہے، پھر ایک پہلو کو لے کر بات شروع ہو جاتی ہے، پھر اس میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پہلو رہ جاتا ہے۔ اس لیے جو سادہ بندے ہیں پھر وہ تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ معاملہ آخر میں ہو کیا رہا ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ اسی طرح علامہ اقبال صاحب، ان کے حوالے سے بھی معاملہ چل رہے تھے، اور راشد محمود رضوی صاحب جو ہیں ان کا بڑا سخت جو ہے اس حوالے سے تاثر تھا اور سخت ان کا موقف بھی تھا، اور اسی طرح پھر وہ پیر کرم شاہ صاحب جو ہے ان کے حوالے سے بھی کافی ان کی جو ہے وہ جنگ رہی ہے علماء کے ساتھ۔ تو بہرحال میں گزارش کروں گا کہ حضرت آپ جو ہے وہ بد عقیدہ لوگوں کو، بد مذہب لوگوں کو، مرزا انجینئر کو، ان کو جو ہے وہ آپ ٹارگٹ کیجئے گا، جو اپنے ہیں ان کے حال پر آپ تھوڑا سا مہربانی کیجئے گا، وگرنہ جو علماء ہیں، مستند علماء ہیں، میں نے پہلے بھی ذکر کر دیا، وہ آپ کی اس گفتگو کے بارے میں بالکل بھی اچھی رائے نہیں رکھ رہے، کیونکہ رابطے تو رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، طلباء تک جو ہے وہ آپ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ باقی جو میں نے کہنا تھا وہ میں نے جناب کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ باقی میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، کرم فرمائے، اور آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔